الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اسم کی تقسیم اپنے اختتام پر پہنچی اور اب جو صرف کا اصل مقصد ہے وہ شروع ہونے لگا ہے، وہ ہے فعل کا بیان۔ اب جو صرف کا اصل مقصد ہوتا ہے فعل، کیونکہ صرفی حضرات افعال کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اب تک جو ہم بحث کرتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، وہ ہے اسم کی مختلف اعتبارات سے تقسیم تھی اور جن کا تعلق مختصراً صرف کے ساتھ تھا، وہ ہم نے ذکر کر دی۔ اب ہے فعل کا بیان اور صرف کا اصل مقصد، وہ شروع ہونے لگا ہے۔ اب اس میں فعل کی اقسام بھی ہوں گی، مختلف اعتبارات سے فعل کا بیان ہوگا، صیغے ہوں گے، ان کی پہچان ہوگی۔ آگے فعل کا بیان، تعریف۔ لغت میں فعل کام کو کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اس کو عربی کے اندر فعل کہا جاتا ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے فعل کو کہا جائے گا کام۔ اصطلاح میں فعل وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس میں بالحیت کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی کہ وہ کلمہ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے، اس میں بالحیت کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ بالحیت یعنی کیفیت، یعنی جس اعتبار سے فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، اس طرح اس انداز سے اسم کے اندر نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں فعل ہے، فعل کے اندر بالحیت کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یہ ہوتا ہے فعل۔ جیسے نصارا، ینصر، انصر۔ نصارا اس ایک مرد نے مدد کی، ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر تو مدد کر، وغیرہ۔ اقسام، فعل کی تقسیم در ذیل صورتوں میں ہوتی ہے، یعنی مختلف اعتبارات سے فعل کی تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1، فعل کی تقسیم زمانے کے اعتبار سے۔ نمبر 2، نسبت کے اعتبار سے۔ نمبر 3، مفعول کے اعتبار سے۔ نمبر 4، ثبوت و عدم ثبوت کے اعتبار سے۔ نمبر 5، فاعل کے اعتبار سے۔ یعنی یہ 5 اعتبارات سے فعل کی تقسیم ہوتی ہے۔ آگے سبق نمبر 11 میں ہم پڑھتے ہیں فعل ماضی، مضارع اور امر، یعنی تقسیم اول زمانے کے اعتبار سے فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع اور امر، یعنی زمانے کے اعتبار سے۔ یعنی زمانہ اگر دیکھا جائے تو اس زمانہ جو فعل میں پایا جاتا ہے اس کی 3 قسمیں بنتی ہے۔ ماضی یا تو گزرا ہوا ہوگا، مضارع موجودہ یا آئندہ ہوگا، امر جس میں مستقبل کا معنی ہوگا۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ اب سب سے پہلی قسم ہے فعل ماضی۔ فعل ماضی کے لغوی معنی ہے گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا، جو بھی چیز گزری ہوئی ہے، جو بھی زمانہ ہے ماضی پچھلے زمانے میں گزر گیا، وہ ہے گزرا ہوا زمانہ، فعل ماضی۔ اصطلاحی تعریف، فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے نصارا مدد کی اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں، جو زمانہ پیچھے گزر چکا ہے۔ یہ تھی فعل ماضی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب فعل ماضی کی اقسام، اس کی مختلف اعتبارات سے تقسیم، فعل کی کچھ اقسام قابل ذکر ہیں، اس لیے اس کی 6 قسمیں بنائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ماضی مطلق۔ نمبر 2، ماضی قریب۔ نمبر 3، ماضی بعید۔ نمبر 4، ماضی استمراری۔ نمبر 5، ماضی تمنائی ماضی۔ نمبر 6، ماضی احتمالی، یعنی ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی تمنائی، ماضی احتمالی۔ اب فعل ماضی کا بیان شروع ہو چکا ہے تو اس کی اقسام بھی قابل ذکر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ماضی مطلق، یعنی فعل ماضی کی جو پہلی قسم ہے ماضی مطلق، اس کے بارے میں مختصراً وضاحت ہوگی۔ ماضی مطلق وہ فعل ماضی ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، قرب و بعد کا لحاظ نہ ہو، یعنی اس میں یہ مطلق بات ہے کہ پچھلا زمانہ، کبھی پچھلا جو زمانہ ہوتا ہے وہ کبھی قریب ہوتا ہے، کبھی دور ہوتا ہے،
لیکن ماضی مطلق کے اندر یہ یعنی شرط ہوتی ہی نہیں ہے، یہ لحاظ ہوتا ہی نہیں ہے، قرب یا بعد کا لحاظ ہوتا ہی، چاہے قرب ہو چاہے بعد ہو، یہ ماضی مطلق ہے بس، قرب و بعد کا لحاظ ہوتا ہی نہیں، اس میں قرب اور بعد کی بات ہی نہیں ہوتی، جس نہ سارا مدد کی اس ایک مرد نے، بعید میں بھی ہو سکتا ہے، قریب میں بھی ہو سکتا ہے، سامعہ اس ایک مرد نے سنا، قریب بھی ہو سکتا ہے، بعید بھی ہو سکتا ہے، یعنی مطلق بات ہے اس میں اقسام۔ اب ماضی مطلق کی کچھ اقسام بتائی جا رہی ہیں۔ ماضی مطلق کی 4 قسمیں: ماضی مطلق مثبت و معروف، یعنی جس میں مثبت ہوگا اور معروف ہوگا، نمبر 2 مثبت مجہول، نمبر 3 منفی معروف، نمبر 4 منفی مجہول، یعنی یا تو یہ معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، یا منفی معروف ہوگا یا منفی مجہول ہوگا۔ یہ ماضی مطلق کی 4 قسمیں۔ سب سے پہلے ماضی مطلق مثبت معروف، یعنی جس میں منفی بات کوئی نہیں ہوتی۔ 6 حرفی فعل ماضی مثبت معروف کے 3 وزن ہیں، یہاں اس کے 3 وزن بتائے جا رہے ہیں۔ ماضی مطلق مثبت جس میں یعنی منفی نہیں، جس میں کوئی حرف نفی والا نہیں ہوتا۔ معروف جو مجہول نہیں ہوتا، یعنی جس میں کرنے والا معلوم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معروف۔ 6 حرفی فعل ماضی مثبت معروف کے 3 وزن آتے ہیں: فعل جیسے ضرب، فاعل جیسے علم، فعول جیسے شرف۔ یہ 3 وزن ہیں ماضی مطلق مثبت معروف کے۔ اب آگے اس کی گردان ہے، فعل ماضی کی گردان، صیغوں کی شناخت اور علامتیں۔ فعل ماضی کے کل 14 صیغے آتے ہیں: فعل، فعلا، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلن، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اب ہر ایک صیغے کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ فعل سب سے پہلا صیغہ، فعل کیا اس ایک مرد نے، یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس کی شناخت کیا ہے؟ یہ سب علامتوں سے خالی ہوتا ہے۔ فعل جو واحد مذکر غائب صیغہ ہے، یہ ساری علامتوں سے خالی ہے، اور جو دوسرے صیغے ہیں فعل، فعلو وغیرہ، یہ سارے اسی سے بنتے ہیں۔ فعلا کیا ان 2 مردوں نے، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے، یعنی الف جو ضمیر ہے یہ اس کا فاعل بھی ہے، اس کی شناخت اور اس کی علامت بھی ہے۔ نمبر 3 فعلو کیا ان سب مردوں نے، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں واو علامت جمع مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے، یعنی واو ضمیر جو ہے فعلو کی یہ فاعل ہے۔ اب آگے ایک واو، یہ فعلو کے آگے ایک الف لکھا جاتا ہے، فعلو، یہ واو جمع اور واو عطف کے لیے فرق کرنے کا نشان ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے الف۔ یہ جو الف فعلو یا کوئی بھی صیغہ قرآن مجید کھولیں تو یا کوئی بھی کلام عرب میں دیکھیں تو فعلو وغیرہ یا ایسا کوئی صیغہ آتا ہے فعل ماضی کا یا کوئی بھی جمع کا صیغہ، تو اس کے آخر میں واو جمع کے بعد الف لگایا جاتا ہے، تو وہ جو الف ہوتا ہے وہ واو جمع اور واو عطف کے درمیان فرق کرنے کا نشان ہوتا ہے۔ آگے ہے فعلت کیا اس ایک عورت نے، واحد مونث غائب، اس میں تا ساکن علامت واحد مونث غائب ہے۔ فعلتا کیا ان 2 عورتوں نے، تثنیہ مونث غائب، اس میں تا علامت تانیث اور تثنیہ غائب کی علامت اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، جمع مونث غائب کا صیغہ، اس میں نون مفتوح جو ہے یہ علامت جمع مونث غائب ہے اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتا یہ کیا تو ایک مرد نے، یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا جو مفتوح ہے یہ علامت واحد مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔
فعلتما کیا تم دو مردوں نے، یہ تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں تما علامت تثنیہ مذکر حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتم کیا تم سب مردوں نے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں تم جو ضمیر ہے یا علامت ہے جمع مذکر حاضر کی اور ضمیر فاعل ہے۔ آگے فعلتی کیا تو ایک عورت نے، یہ واحد مونث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تا جو مکسور ہے فعلتی تا، یہ علامت واحد مونث حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، تثنیہ مونث حاضر، اس میں تما جو ہے علامت تثنیہ مونث حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، جمع مونث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں تن جو ضمیر ہے علامت جمع مونث حاضر اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، واحد مذکر و مونث متکلم، اس میں تو جو ضمیر ہے علامت واحد مذکر و مونث متکلم اور ضمیر فاعل ہے۔ فعلنا کیا ہم دو یا سب مردوں نے یا سب عورتوں نے، یہ تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم، اس میں نا جو ضمیر ہے یہ علامت تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم اور ضمیر فاعل ہے۔ یہ تھی جو فعل کے جو 14 صیغے آتے ہیں ان کی شناخت، ان کی علامات اور اسی طرح ان کی شناختیں وغیرہ۔ اب یہ جو فعل فعلا فعلو فعل ماضی کے جو 14 صیغے ہیں ان کے بارے میں کچھ وضاحت اور ان کے بنانے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ماضی کے مکمل 14 صیغے بنانے کا طریقہ۔ ماضی کے تمام صیغوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی صیغہ واحد مذکر غائب میں چند حروف کے اضافے سے اس قدر مختلف معانی پیدا ہو جاتے ہیں کہ مذکورہ بالا بیان کردہ 14 صیغے بن جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو اصل ہے وہ واحد مذکر غائب ہے فعل، اب اس میں کچھ حروف بڑھائے جائیں گے، الف بڑھایا جائے گا، واو بڑھایا جائے گا، تا بڑھائی جائے گی، ضمیریں بڑھائی جائیں گی، لہٰذا اس سے کچھ تبدیلی اور کچھ حروف کے اضافے سے آگے دوسرے صیغے بن جاتے ہیں، 14 صیغے مکمل ہوتے ہیں، جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب فعل اصل ہے، یہ مصدر سے بنتا ہے، اس کے آخر میں الف لگا دینے سے تثنیہ مذکر غائب فعلا، واو ما قبل مضموم لگا دینے سے جمع مذکر غائب فعلو، تا ساکن لگا دینے سے واحد مونث غائب فعلت، اور تا لگا دینے سے تثنیہ مونث غائب فعلتا، واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے تا لگائی جاتی ہے، یعنی جو صیغہ ہوتا ہے فعلت واحد مذکر غائب، واحد جو مذکر غائب ہے فعل، یہ واحد مذکر غائب ہے اور اس کے آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، مثلا فعلت، اس کے آخر میں تا ساکن بڑھا دی جاتی ہے، اب ساکن تا کے آگے الف بڑھایا جاتا ہے فعلتا، تا لگا دینے سے تثنیہ مونث غائب بن جاتا ہے۔ آگے نون جو ہے مفتو لگا دینے سے جمع مونث غائب کا صیغہ بنتا ہے فعلنا، تا مفتو لگا دینے سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ فعلتا، تما لگا دینے سے تثنیہ مذکر حاضر فعلتما، تم لگا دینے سے جمع مذکر حاضر فعلتم، اور تا مکسور لگا دینے سے واحد مونث حاضر فعلتی، تما لگا دینے سے تثنیہ مونث حاضر فعلتما، تن لگا دینے سے جمع مونث حاضر فعلتن، تا مضموم لگا دینے سے واحد مذکر مونث متکلم فعلتو، نا لگا دینے سے تثنیہ و جمع مذکر مونث متکلم فعلنا۔ یہ مکمل جو 14 صیغے بنانے کا طریقہ ہے، بس یعنی آپ کو جو صیغہ بنانا ہے اس کے اندر صرف وہ علامت لگائی جائے گی، تثنیہ بنانا ہے الف لگاؤ، جمع بنانا ہے آپ واو لگاؤ، آخر میں فعلو کر دو، اسی طرح آپ کو جو بھی صیغہ بنانا ہے اس کے آخر میں اس سے حساب ایک ضمیر لگا دو، وہی صیغہ بن جائے گا فعل کے آخر میں۔
یہ تھا مثبت۔ اب گردان فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، مجہول یہ ماضی مطلق کی دو قسمیں تھی، ایک ماضی مطلق مثبت معروف تھی، دوسری تھی مثبت مجہول۔ مثبت معروف کے بارے میں بحث ہو چکی، اب ہے مثبت مجہول۔ اس کے سیغے گردان فعل ماضی مطلق مجہول، فعل فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا۔